اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حدید کی 11ویں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ حضرات کرام، اس آیت میں اللہ تعالی نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقیر و محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گنا تک بڑھا کر دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے، اور اسے اس کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ حضرات کرام، قرض حسن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی مال راہ خدا میں خرچ کریں وہ پاک ہو، حلال ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کا دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، صدق و اخلاص کے ساتھ ہو، اور وہ مال اللہ کی بارگاہ میں قرض حسن بن جاتا ہے۔ ایسا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسن بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بغیر وضو کی نماز قبول نہیں کرتا اور حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضرات کرام، جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے حرام مال سے صدقہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص مال حرام کی بنیاد پر بے انتہا دولت مند ہے، صاحب ثروت ہے، لیکن وہ چاہے کہ وہ رب تبارک و تعالی کے ثواب کا مستحق ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے لگے، تو مال حرام سے اس کا صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ، کون سے صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو اور کفایت شعار ہو، تمہیں تنگ دستی کا خطرہ ہو اور خوشحالی کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں ڈھیل نہ دیتے رہو یہاں تک کہ روح تمہاری حلقوم تک پہنچ جائے، یعنی روح تمہارے گلے سے نکلنے کے قریب ہو جائے، اور اس وقت تم کہو کہ فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا ہے، کیونکہ جب روح گلے تک پہنچ گئی تو اب تو جس کو جو ملنا ہے وہ مل ہی جائے گا، پھر تمہارے تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ تندرستی کی حالت میں کرنا ہے، اور جس وقت مال کی ضرورت ہو، یعنی آپ کو خود مال کی ضرورت ہو۔ کفایت شعار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی کا خطرہ ہو، یہ خطرہ ہو کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا، لیکن خوشحالی کی امید بھی ہو، کیونکہ نا امیدی تو حرام ہے، نا امیدی کفر ہے، تو خوشحالی کی امید بھی ہو، اس حالت میں آدمی صدقہ کرے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ تلقین کی گئی کہ صدقہ کرنے میں ڈھیل نہ دو، اور تم نے صدقہ کرنے میں ڈھیل دی یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، اور اس وقت تمہیں یہ یاد آیا کہ اب میں صدقہ کر کے ثواب کما لوں، تو اب اس وقت صدقہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اس وقت صدقہ آپ کر تو لیں گے، لیکن پھر جب جان نکلتی ہوگی اور قبر میں پاؤں لٹکے ہوں گے، تو اب تو جس کو جو ملنا ہے وہ مل ہی جائے گا، جتنا صدقہ ہونا ہے وہ صدقہ ہو ہی جائے گا، جو اس کے مستحقین ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کریں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنی حیات میں ہی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ ثواب جاریہ ہوتا ہے، اور چاہے بعد میں ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے ایصال ثواب کا انتظام کریں نہ کریں، لیکن اگر آپ نے صدقہ کیا ہے، آپ صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ کے سائے کے سوا سایہ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کا سایہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر اس کی تعویل یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت کا سایہ۔ تو جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 آدمی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے چھپا کر صدقہ کیا، یہاں تک کہ جو داہنے ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ بہرحال ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ میں رات میں صدقہ نکالوں گا تاکہ میرا صدقہ ریاکاری سے، دکھاوے سے، ہر طرح کے نقص سے پاک رہے۔ لہٰذا وہ آدمی صدقہ لے کر نکلا تو رات کی تاریکی میں بجائے فقیر اور مسکین کو دینے کے ایک مالدار کو دے کر آ گیا۔ صبح کو لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ رات تو مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ جب اس آدمی کو خبر ہوئی تو اس نے کہا، الحمد لک الحمد، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رات میں ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تو رات میں اس لیے لے کر نکلا کہ کسی کو خبر نہ ہو، لیکن وہ غیر مستحق کو چلا گیا، تو آج رات میں پھر سے صدقہ نکالوں گا۔ لہٰذا دوبارہ سے یہ صدقہ لے کر نکلا اور کسی غریب کو دینے کے بجائے ایک چور کو دے کر آ گیا۔
جب صبح کو لوگوں میں پھر سے چرچا شروع ہوا کہ رات تو ایک چور کو صدقہ دیا گیا، اور صدقہ دینے والے کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا اللہم لک الحمد، میں رات میں اس لیے لے کر نکلا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، اب وہ رات کی تاریکی میں کسی چور کو چلا گیا، تو اے اللہ آج رات میں پھر سے صدقہ نکالوں گا۔ لہٰذا رات میں پھر سے وہ صدقہ لے کر نکلا۔ رات کی تاریکی میں کسی غریب کو دینے کے بجائے ایک زانیہ عورت کو دے کر آ گیا، ایک بدکار عورت کو دے کر آ گیا۔ صبح کو جب پھر سے لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے، جب اس آدمی کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا اللہم لک الحمد، میرا مقصد تو یہ تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ اس فرشتے نے آ کر کہا کہ تجھے خوشخبری ہو، تیرا صدقہ تینوں راتوں کا اللہ تعالی نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس فرشتے نے کہا ہو سکتا ہے تیرے صدقے کی وجہ سے وہ مالدار بھی صدقہ نکالنے لگے، اور وہ چور بھی توبہ کر لے، اور وہ زانیہ عورت بھی زناکاری سے باز آ جائے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگرچہ صدقے کا مصرف صحیح نہیں ہوا، لیکن صدقہ کرنے والے کی نیت میں اگر خلوص ہو تو اللہ تعالی خلوص کی وجہ سے صدقہ قبول فرما لیتا ہے، اور اس کی برکت سے گناہ گار لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، قیامت کا جب حساب و کتاب سے لوگ فارغ ہو جائیں گے تو جنت کا ایک دروازہ باب الصدقہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو دنیا میں کثیر تعداد میں، کثیر مقدار میں صدقہ نکالتے ہوں گے۔ حضرات کرام، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہوتا ہے، لہٰذا یہ سب سے بہترین موقع ہے ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالنے کا۔ اور اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، اس وقت جو مسلمانوں کے لیے پریشانی کا عالم ہے، تو یہ سب سے بہتر موقع ہے کہ مالدار اور صاحب ثروت لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں، نہ یہ کہ صدقہ واجبہ جیسے کہ زکوٰۃ، بلکہ صدقہ نافلہ کا بھی اہتمام کریں، صدقہ نافلہ بھی نکالیں، اور غریب مسلمانوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہونے کا اجر عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔